حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ اس وقت سیکولر کے دل دادا حضرات جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں اور موقع بموقع اسلام کا نام لے کر تو وہ کوئی نقص اس کے اندر نکال نہیں سکتے، کوئی عیب اس کا بیان کریں تو سارے مسلمان ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ صرف وہ ملا کا نام لے کر تو تردید اسلام کی کرتے ہیں، یعنی ملا یہ کہتا ہے ہاں جی، پھر اس کی تردید کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ یہ کہتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی تردید کریں، یہ نہیں کہتے۔ یہ ان کی چالاکی ہے۔ یہ بھی مشہور کرتے ہیں یہ لوگ کہ مسلمان بہت سخت ہوتے ہیں، قرآن میں بڑی سختی کا حکم آیا ہے، اور اسلام جو ہے بزور شمشیر پھیلا ہے جی۔ اسلام کی بنیادیں تو اس وقت تعمیر ہو چکی تھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے جی، اور وہاں معاشرے کے اندر جہاں تلوار چلانے کی بات ہے تو اس بات کی کیفیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 6 مہینے ہیں جی پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اور باہر سے دانا پانی اندر جانا یا اندر سے کسی کا باہر آنا جو ہے اس پر پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نہیں اٹھاتے۔ آپ بتائیے اسلام کے سچائی کے نمونے مکہ مکرمہ کے اندر جبکہ صحابہ کرام کمزور ماڑے ماڑے لوگ، وہ سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، عمرہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا بلال حبشی کے پاس یا اس طرح کی اور لوگوں کے پاس کون سی تلوار تھی کہ جس تلوار کو چلا کر انہوں نے بلال حبشی کو بلال حبشی بنا دیا، صہیب رومی کو صہیب رومی بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مستی کے اندر ان کو نشے سے چور کر دیا۔ کون سی تلوار تھی؟ وہ تلوار صرف سچائی کی تلوار تھی، وہ تلوار صرف محبت کی تلوار تھی، وہ تلوار صرف خلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی۔ لہٰذا یہ غیر مسلم اور سیکولر لوگ اور نام نہاد یہ روشن خیال لوگ جو ہیں یہ بکواس بکتے ہیں اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تلوار کے زور پر تو یہ چلا ہی نہیں، تلوار چلانے کی تو اجازت ہی اس وقت تک نہیں دی گئی جبکہ اس حد تک مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا چکا، اس حد تک مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا چکا کہ یہ مسلمان سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا اللہ تعالی ہمیں اسی طرح کفار مشرکین کے سامنے ذلیل رہتے ہوئے رکھے گا اور ہماری کوئی داد رسی یا فریاد رسی نہیں ہوگی؟ تب جا کے جہاد کا اذن دیا گیا، اور جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کیے ہیں یا تو ان لوگوں کے خلاف کیے ہیں جو لوگ حملہ آور ہو کر مسلمانوں کے اوپر جو ہیں وہ ٹوٹ پڑے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نکل پڑے ہیں، یا تو ان کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا ہے، اور یا ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کیا ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مخبری ہوئی کہ فلاں فلاں علاقے کے لوگ جو ہیں وہ سال بھر سے اسلحہ اور باقی ساری جو ضروریات جنگ ہیں وہ جمع کر رہے ہیں، اور جس وقت یہ جمع ہو جائے تو فلاں فلاں تاریخ کے بعد یہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ آور ہوں گے، جیسا کہ اہل تبوک تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ان 2 قسم کے کافروں مشرکوں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، باقی کسی کے خلاف نہیں اٹھائی۔ اور یاد رکھیں کہ وہ تلوار بھی جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکنے والے بکتے ہیں کہ آپ نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا ہے،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غلبے کے زمانے میں، مکہ مکرمہ کا زمانہ مغلوبیت کا زمانہ تھا، مدینہ منورہ کا زمانہ جو اس کے ابتدائی کچھ سال جو ہے وہ بھی مغلوبیت کے زمانے تھے، اور مدینہ منورہ میں جب باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی، اس کے بعد جا کے پھر یہ قوت جو ہے یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی جنگوں کے اندر بذات خود بھی آپ تشریف لے گئے، اور کئی جنگیں جو ہیں وہ سرکار کے بغیر صحابہ کرام نے لڑی ہیں، مگر آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ جو تلوار کے زور پر نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پھیلانے کا بہتان لگاتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال 20 اور 3 23 سال زمانہ ہے آپ کے اعلان نبوت کے بعد کا وفات تک۔ اس 23 برس کے اندر سے 13 برس تو مکہ مکرمہ کے اندر محض ظلم سہتے ہوئے، قہر سہتے ہوئے سرکار کے گزر گئے۔ اس کے بعد 10 برس کا عرصہ مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا۔ اس عرصے میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا سیاسی طور پر وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدہ امن کیا، یہود کے ساتھ معاہدہ امن کیا۔ تو سرکار اگر تلوار چلانے کے حامی اور حمایتی ہوتے تو یہود کے خلاف سرکار تلوار چلا سکتے تھے۔ یہودیوں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد کے مقابلے میں کم تھی مدینہ منورہ میں، مگر اس وقت تک یہودیوں کے خلاف بھی تلوار نہیں اٹھائی جب تک کہ کھلم کھلا جنگ احد کے معاملے کے اندر یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ کو اکسایا نہیں تھا لڑائی کے لیے اور جنگ کے لیے، اور جب تک ان کو یہ پیغام نہیں بھیجا تھا کہ ادھر سے تم آ جاؤ، ادھر سے مدینہ منورہ میں سے ہم نکل آئیں گے اور ہم دونوں مل کر پیغمبر اسلام اور اس کے پیروکار جو ہیں ان کا ہم خاتمہ کر ڈالیں گے، ان کو تہہ تیغ کر دیں گے۔ جب تک انہوں نے یہ حرکت نہیں کی اس وقت تک یہودیوں کے خلاف بھی تلوار جو ہے وہ نہیں نکلی۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ مدینہ منورہ کی زندگی مبارک کے کوئی آپ سمجھ لیں کوئی 8 ساڑھے 8 سال جو ہے وہ تلوار باہر نکال کر گزرے۔ اس سارے عرصے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، ہرگز ثابت نہیں ہے کہ کوئی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر کے نشانے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیزے کے نشانے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنڈے یا سوٹے کے نشانے سے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے نشانے سے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مر گیا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر یا کسی مشرک کو آپ نے تھپڑ بھی مارا ہو اپنا یا اس کو مکہ بھی رسید کیا ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک کے اندر ثابت نہیں۔ ظالموں ان کے اوپر بہتان باندھتے ہو کہ انہوں نے اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے شرعی کہ جن کفار کی ہمارے ساتھ جنگ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، کھلم کھلا ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی برائی میں شعر بکواس کر کے وہ بیچتے نہیں ہیں، اور کھلم کھلا اسلام کو کرش نہیں کرتے ہیں، ایسے کفار یا مشرکین ہیں، ان کے خلاف شعر کہنا، ان کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھانا، یا ان کے خلاف اپنی زبان جو ہے اس کو کھولنا، کسنا، ان کے خلاف تانے، یہ چیزیں جو ہیں یہ شرعاً جائز نہیں، یہ اسلام کہتا ہے۔ ہاں اگر ان کی زیادتی کی وجہ سے کسی طرح حالات ہنگامی بن جائیں تو پھر آپ حضرات کو اس بات کی اجازت ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اپنی زبان بھی ان کے خلاف کھولیں، اپنا ہاتھ بھی ان کے خلاف چلائیں، اپنا ہتھیار بھی ان کے خلاف چلائیں، اور پھر اسی بارے میں اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ان کے خلاف ان منافقین اور لڑائی کرنے والے بھونکنے والے کفار اور مشرکین کے خلاف
جتنی بھی قوت اور جتنی بھی پاور تم تیار کر سکتے ہو، جمع کر سکتے ہو، اس کو جمع کرو اور اس کو تیار کرو. یہ بھی قرآن پاک کا فرمان ہے. اسی پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ پاکستان نے ایٹم بم بنایا اور ایٹمی پاور کا مرتبہ حاصل کیا. تو اسی حکم خداوندی کے ماتحت ہے. تو یہاں پر حدیث پاک جو ہے یہ پوری ہو گئی ہے. بہرحال مسئلہ بڑا اہم تھا جس پر آخر میں نے گفتگو کی ہے کہ آج کل سیکولر قسم کے لوگ اور کئی روشن خیال اپنے آپ کو سمجھنے والے اکثر و بیشتر یہ ٹی وی اینکر جو ہیں یہ بھونکتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں، پردے کے خلاف بکواس کرتے ہیں، یہ عورتوں کی عزت اور عورتوں کی پردہ داری، چادر و چار دیواری کے خلاف یہ بکواس کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 ہوتا ہے. یہ پچھلے سال میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک کیا کہتے ہیں ننگ لفنگ، ہاں جی، لڑکیوں کا جلوس نکلا تھا جو عریاں لباس پہنے ہوئے تھیں، نیم عریاں تھیں، اور انہوں نے اس لباس کے اندر یہ نعرے لگائے تھے جسم بھی ہمارا مرضی بھی ہماری. یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو للکارنے والی بات نہیں ہے. جسم ہمارا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ بدکاری کیا کریں، ہم اس کے ساتھ تمام وہ افعال کریں جن سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں. یہ اسلام کے خلاف کھلم کھلی بغاوت نہیں ہے. تو یہ کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے جناب، اور پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ پاک پاکستان کے اندر خالص مسلمانوں کی حکومت قائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.